السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی۔ عزیزان گرامی، آج سے طبیعت کچھ ناساز ہوئی ہے، لیکن یہ دو ویڈیو سلوکی نقش بندیاں میں معمولات میں رہتی تھی، میں نے کہا یہ بھی ہو جائے تو مخلوق خدا کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو مصطلحات صوفیہ میں جہاں کلمات قدسیہ اور اصطلاحات حضرات نقشبندیہ میں ہم سے 7 اور 8 یادداشت اور نگاہداشت رہ چکی تھی، تو غور توجہ طلب ہے، اس کو سنیے گا۔ اللہم انت مقصودی و رضواک مطلوبی وآتنی محبت ذاتک و معرفت صفاتک۔ ترکت الدنیا والآخرت لکاتمم علی نعمتک وارزقنی وصول الطامت۔ نمبر 7 یادداشت، آگاہی حاصل کرنا حق سبحانہ و تعالیٰ کی وسیلہ ذوق شوق تعظیم ادب اور حیا۔ نمبر 8 نگاہداشت، یعنی دل کو غیر سے اس طرح محفوظ رکھے کہ ایک لمحہ یا دو اس طرح متوجہ کریں اپنے آپ کے غیر بالکل دل میں نہ آئے، اور یہ ورد کی طرح دن رات میں مقرر ہے۔ وقوف زمانی اور وقوف عددی، وقوف قلبی، یہ 3 کلمے ہیں جو بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ رحمان سے مروی ہے۔ نمبر 1 وقوف زمانی، وقوف زمانی یعنی ہر حال میں اپنے آپ سے واقف ہو، جو موجب شکر ہو یا عذر ہو۔ نمبر 2 وقوف عددی، یعنی وقوف لحاق سے ذکر قلبی میں۔ نمبر 3 وقوف قلبی، دل کو متوجہ کرنا ذکر سے کو ایسا مشغول ہو جائے کہ اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے سانس کو بند کرنا اور عدد کی رعایت کو لازم نہیں رکھا ہے، لیکن وقف قلبی کو لازم جانا ہے۔ اب آپ وقوف زمانی سے کریں یا عددی سے کریں، تسبیح پہ کریں یا بغیر تسبیح پہ کریں، دونوں صورت میں آپ لوگوں کو اجازت ہے۔ اذکار ذکر ممدودہ، ذکر ممدودہ اس کا مقام یہ ہے کہ لطیفہ دل یعنی لطیفہ قلب سے شروع کریں۔ بائیں کان کے اوپر سے گردن کے بالوں سے 4 انگلی اوپر بائیں طرف لے جائیں، مثلا یہ لطیفہ قلبی ہے۔ یہاں سے ہم نے اسم ذات، اگر اسم ذات کا ذکر کرنا ہے تو اللہ کو ہم کھینچ لیں گے ایسے، اللہ، ایسے اوپر سے اللہ، ایسے، یہ رائٹ شولڈر تک آ گیا۔ تو پھر ہو کی ضرب ہم قلب پہ لگائیں گے، ایسے میں ایک مرتبہ کر لیتا ہوں۔ جل جلالہ۔ ذکر سلطانی، پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کریں اور دماغ کی آخری جگہ پر لے جائے، عورت علیزہ اس سے بچائے۔ ذکر فاسن پاس، اسم ذات سانس لیتے وقت پہ شروع کریں، تمام بدن پر دورہ کریں، عورت علیزہ بچائیے، پاؤں کے انگوٹھوں تک پہنچائیے، پھر اسم ذات مطلق پاؤں کے انگوٹھوں سے شروع کریں، سر کے اوپر آخری دماغ تک پہنچائے،
مناجات ذکر ممدودہ، اللہم ارفعنی من اسفل السافلین الی اعلی العلیین، اللہم طہرنی من جمیع القدورات البشریہ، مناجات پاس الانفاس، یا اللہ مجھے اپنی ذات و صفات میں پناہ کر دے، اس دنیا میں اور باقی رکھے مجھے اپنی ذات میں۔ سامعین کرام، اس لمحات سے فائدہ اٹھائیں، یا آج کل کے پیر آپ کو یہ گر نہیں بتائیں گے کہ ذکر ممدودہ کیا ہے، ذکر سلطانی کیا ہے، پاس الانفاس کیا ہے، ذکر تصور کیا ہے، وقوف قلبی کیا ہے، خفی کیا ہے، ذکر خیالی کیا ہے، حبس دم کیا ہے، وقوف زمانی کیا ہے، وقوف عددی کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اتنا سردردی کوئی نہیں کرتے، تو اس لمحوں سے فائدہ اٹھائیں، اس فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، ارشاد قدسیہ سلطان الاولیاء دیوان اعظم دیوان شاہ پشاوری نور اللہ مرکزہ۔ نمبر 1، اللہ کی دوستی کی علامت اطاعت، کثرت عبادت اور اتباع سنت ہے۔ نمبر 2، جب تک خطرے کا احساس رہے قرب الہی کا حصول ممکن نہیں۔ نمبر 3، ذکر الہی کے ساتھ ساتھ غصے کو ختم کرے۔ نمبر 4، تواضع، اپنے سے سب کو بہتر تصور کرنے کا نام تواضع ہے۔ نمبر 5، ترک نفس و دنیا ہی سے خدا کی دوستی میسر آ سکتی۔ نمبر 6، موت کو عزیز رکھنے والا اللہ کے سوا کسی کو محفوظ نہیں رکھتا محبوب۔ نمبر 7، حقیقی درویش وہ ہے جسے دنیا سے نفرت اور اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے۔ نمبر 8، متقی ہمیشہ کے لیے تارک کی دنیا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی طرف نامائل ہونا ہی حقیقی تقوی ہے۔ نمبر 9، عارف قرب الہی کی وجہ سے بہت خوفزدہ رہتا ہے۔ نمبر 10، خواہشمند کے لیے استغفار کی زیادتی بہت ضروری ہے۔ نمبر 11، بدترین درویش وہ ہے جو عمرہ کی چاپلوسی کرتا ہے۔ نمبر 12، جو دنیا کے خیرات کہہ دیتا ہے، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتی۔ نمبر 13، صوفیہ کرام آتش محبت میں پناہ ہو کر بقائے دائمی حاصل کر لیتے ہیں۔ نمبر 14، دوستو اپنے اپنے گھروں میں اللہ کی یاد کثرت سے کرتے رہو۔ نمبر 15، جب تک تمہارے قلوب مردہ ہیں سکون نہیں مل سکتا، اطمینان قلبی میسر نہیں آ سکتی۔ تو اللہ، یہ تھے سلطان الاولیاء کے ارشاد قدسیہ۔ آداب، سب سے پہلے اسماء الحسنہ، اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک طریقے سے، درست طریقے سے پڑھ لیا جائے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص حلقہ میں بیٹھ کر اسماء غلط پڑھے تو وہ دوسرے سے صحیح سن کر پڑھا کرے۔ نمبر 3، اوراد پڑھنے کی صورت میں 2 زانوں ہو کر بیٹھیں اور بصورت عذر چوپڑ یعنی مربع کی صورت میں۔ نمبر 4، اوراد پڑھنے کے وقت کسی قسم کی گفتگو نہ ہو، نہ ارشادات ہو۔ 5، حاجات کو دل میں رکھ کر آمین آمین کہتا جائے۔ نمبر 6، کوئی دعا ایسی نہ ہو جو شرم ممنوع ہو۔ نمبر 7، اوراد پڑھتے وقت آواز نہ نرم ہو نہ بہت بلند یعنی متوسط ہو۔ نمبر 8، مراقبہ کے وقت آنکھیں بند کر کے اس مزاج شروع کریں اور دل کو خیالات ما سوا سے خالی کر کے ذاتی نور کی طرف متوجہ ہو کر اسی کے نور میں مہوا ہو جائے۔ ارشاد واجب التعویل، مریدین و احباب، سلاسل مرشد باغ کے 2 اعلیٰ فرائض یہ کہ بذریعہ اذکار روحانی تربیت طریقہ باطن کو صاف کر کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دستور العمل پر کاربند ہو کر اصحاب السابقین کے نمونہ بر کر مالک الملک وحدہ لا شریک کی عشق و محبت اور حقیقی معرفت اور قرب کی دولت لازوال حاصل کریں۔ نمبر 2، ہر جگہ، ہر شہر محلہ، ہر ملک میں اپنے پیر بھائیوں، اپنے پیار محبت والے کرم فرما محسنین میں محبت کا رابطہ پیدا کر کے ذکر کے حلقے بنا دیں اور جماعتیں بن کر اہل ذکر کے سلاسل میں منسلک ہو کر خدائی جماعت بنے، اس کے ممبر بنے، اسلام کی خدمت اپنا نصب العین اور فرض زندگی سمجھ کر صحیح مومن کا درجہ حاصل کریں۔ حاضرین کرام،
یہ تھے ارشاد قدسیہ اور فرائض مرشد باغ. والسلام علی من اتبع الہدی.